السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز اور موقر دینی بھائیوں، عزیز و دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ رکوع میں بھی اللہ پاک نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں آیتیں اتاری تھی۔ اس میں بھی حکم تھا۔ اب جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اور یہ جو پورا رکوع ہے، اس میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہی تذکرہ ہے۔ اس میں جو پہلی آیت ہم نے پڑھی، اس میں اللہ پاک نے ہمیں حکم کیا کہ اے ایمان والو، پاک چیزوں کو خرچ کرو۔ اب یہاں اللہ نے ہمیں خرچ کرنے کے ساتھ ایک صفت بڑھا کے بتایا کہ خرچ تو اللہ کے راستے میں کرنا ہی ہے، لیکن جو ہم نے کمایا ہے اس میں پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، دوسرا حلال کما کے خرچ کرنا ہے۔ کیونکہ شیطان ہمیں اس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ کمائی کیسے بھی ہو، اللہ کے راستے میں اگر خرچ کر لیں گے تو پھر ہماری کمائی صحیح ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بہت سارے اس گمان میں ہیں کہ حرام کی کمائی کما لیتے ہیں، اس میں کسی غریب کی مدد کر کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہماری حرام کی کمائی کا گناہ ہم سے دھل گیا۔ حلال کمانے کا بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور حلال مال کو ہی اللہ کے راستے میں لگانے کا بھی اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس آیت کے ذیل میں حضرات مفسرین نے ایک شان نزول لکھا، ایک واقعہ لکھا۔ مدینے کے صحابہ، انصار صحابہ مسجد نبوی میں لا کے وہ کھجور کے گوشے لگا دیتے تھے، اور اس میں سے کوئی ایسے بھی ہوتے تھے جو ایسے کھجوریں لا کے رکھ دیتے تھے جو سوکھی ہوتی تھی، جو عمدہ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا خرچ کرنا بھی ہے اور پاک خرچ کرنا ہے، یعنی ایسا خرچ کرو جب کوئی ایسی چیز تمہیں دے تو تم خوشی سے لے سکو، یعنی عمدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ میں سے ہیں، اللہ نے بڑا مال دیا تھا۔ ایک غلام آ کے کہنے لگا کہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے، آپ مجھے اپنی نوکری میں رکھ لیں، میں آپ کی نوکری کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک شرط ہے، میں تجھے میری نوکری پہ رکھ لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا شرط ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی بھی میں تجھے یہ کہوں کہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں کوئی جانور لے کر آؤ، تو میرے جانوروں میں سب سے جو عمدہ ہوتا ہے اسے لے کر آؤ، یہی تمہارے لیے شرط ہے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال کرو، جب بھی میں حکم دوں گا تمہیں کرنا یہ ہے کہ جو عمدہ میرا اس وقت کا سب سے بہتر اور قیمتی جانور ہوگا اسے تمہیں لا کر اللہ کے راستے میں دینا ہوگا۔ نوجوان نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، یہ کوئی مشکل والی شرط نہیں ہے، آپ کا مال ہے، آپ کہیں گے تو بہتر ہی لاؤں گا۔ کچھ دن گزرے، ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ
ان کا خرچ کرنے کا معمول تھا، ہمیشہ عمدہ جانور دیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہا کہ اب کی بات جو سب سے زیادہ بہتر ہے اس جانور کو لے کر۔ وہ جو غلام تھا، وہ جو نوکر تھا، اس نے جا کے ریوڑ میں دیکھا کہ ایک اونٹنی ہے جو نسل والی ہے، اس سے بڑی عمدہ نسل چلتی تھی اور اس کا دودھ بھی بہت زیادہ نکلتا تھا، اس سے بڑا منافع بھی تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے رکھ لیتے ہیں، یہ اونٹنی ہم اس وقت میں روک لیں گے کیونکہ اس سے فائدہ ہے، اس کا ریوڑ میں رہنا ضروری ہے، اس سے نسل آگے چلے گی، فائدہ ہوگا، بجائے اس کے اس سے کم درجے کا جو عمدہ ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ لیکن اس سے کم جو ہے اس جانور کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ لے جا کے اس نے دوسرا جانور دے دیا۔ 2-3 دن کا عرصہ گزرا تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے، جاتے ہوئے اچانک اس اونٹنی پہ نظر پڑی تو انہوں نے بلا کے نوکر سے کہا کہ یہ عمدہ تھی، تو نے دوسرا کیوں لایا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے نہیں لایا کیونکہ یہ کام آئے گی، یہ اگر ہم نے اسے اپنے ریوڑ میں روک لیا تو اس سے کام بنے گا، آگے جا کے یہ ہمارے کام آئے گی، اس لیے میں نے اسے روک لیا اور میں نے آپ کے نفع کا سوچا۔ تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی تھی کہ دیکھ، میرے کام تو اس دن آنا ہے جس دن میرے پاس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ جائے، میں اللہ کے سامنے کھڑا رہوں اور اس مال کا حساب مجھ سے لیا جا رہا ہو، اس دن جو کام آئے گا وہ اصل کام آنا ہوتا ہے۔ آج تو جس ارادے سے روکا ہے وہ رک گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کام تب آتا جب تو اسے اللہ کے راستے میں دے دیتا۔ یہ حضرت صحابہ کی صفات میں تھی، یہ چیز تھی کہ عمدہ چیز کو اللہ کے راستے میں لگاتی تھی۔ جب اللہ نے آیت اتاری کہ تمہاری محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو ایک صحابی کو میٹھا بہت پسند تھا، ان کے پاس گڑ رکھا ہوا تھا، انہوں نے اٹھا کے صدقہ کر دی، حالانکہ ان کو پسند ہے وہ چیز۔ اس کے بالمقابل آج دیکھا جائے تو کمائی میں بھی مسئلہ آ گیا۔ آج پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ حرام کو حلال کر دیا جائے، لوگ تعویل کرتے ہیں، اپنے ذہن سے مسئلے کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری کوشش کر کے کہ اس میں بھی محنت لگ رہی ہے، اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم پیسے لگا رہے ہیں اس میں، اس طرح بول بول کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو سب سے کم تر چیز کو اللہ کے راستے میں دینے کا سوچتے ہیں۔ جس نے مال دیا ہے اس کے لیے جب خرچ کرنے کا وقت آ رہا ہے، اس لیے ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ نوٹوں میں تلاش کیا جاتا ہے، جو پھٹنے والی ہے اسے اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ یہ کام نہ بھی آئے تو غریب کی جھولی میں پڑ جائے، اسے کام نہ آئے، آئے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں دونوں چیزوں کا حکم دیا کہ کمانا بھی صحیح ہے اور لگانا بھی صحیح ہے، اچھا ہی لگانا ہے، اچھا ہی کمانا ہے۔ اس لیے ایک جملہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے یہاں حساب جو ہوگا وہ حلال کا ہوگا، حرام کا کیا ہوگا؟ سیدھے عذاب ہوگا۔ حرام کے لیے حساب ہی نہیں ہے، سیدھے عذاب ہے۔ حلال جو ہے اس کا حساب ہوگا۔ تو اس حلال میں سے جو ہم اچھی چیزوں کو جو اللہ کے لیے لگا دیتے ہیں وہ اللہ کو بڑا پسند آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا اور ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین اس نے چوری کی ہے، اور لوگ آج اسے ہنر سمجھ رہے ہیں، چوری کر کے کما لینے کو ہنر سمجھ رہے ہیں، راتوں میں جاگ رہے، چوری کر رہے ہیں، اور عجیب طریقے سے چوریاں چل رہی ہیں، بڑا فراڈ چل رہا ہے آج، فون کے ذریعے سے عجیب طریقے سے لوگ کمانے کے پیچھے لگ گئے ہیں اور سوچتے ہیں یہ ہنر ہے۔ یہ حرام کمائی کے جو راستے ہیں نا، یہ انسان کو اللہ سے دور کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا اور کہا کہ امیر المومنین اس نے چوری کی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ شریعت کی یہ تعلیم تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب اس کا ہاتھ کاٹنے لے کر گئے تو اس کی ماں آ گئی اور بوڑھی تھی۔ اس نے روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین میں بوڑھی ہوں اور جس چور کا بھی تم ہاتھ کاٹنے والے ہو میں اس کی ماں ہوں، اور میرا اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ حضرت عمر سننے لگی۔ پھر اس بڑھیا نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ امیر المومنین آج میرے بیٹے نے جو چرایا نا یہ پہلی مرتبہ ہے، اس نے چوری پہلی مرتبہ کی ہے، آپ پہلی مرتبہ اس کا ہاتھ کاٹ رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا اماں میں تمہاری بڑھاپے کا خیال کرتا ہوں، میں تمہارے لیے اتنا وظیفہ اپنے بیت المال سے جاری کر دوں گا کہ تم اطمینان سے کھا پی سکو، اپنی زندگی گزار سکو۔
تمہاری ساری باتیں مجھے منظور ہے کہ تمہارا بیٹا ہے، تم اس کی ماں ہو، تم کمزور ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن تمہاری ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا میرے مومنین کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ اس نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے، یہ بات میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا اللہ اتنا رحیم ہے کبھی کسی کو پہلی مرتبہ بھی نہیں پکڑتا۔ بہت ڈھیل دی ہے اللہ نے اسے، بڑا ڈھیل دیا اسے کہ آج چوری کر لی، لیکن سمجھنا کہ یہ غلط ہے، تو یہ چوری غلطی کی وجہ سے کر رہا ہے، تو پھر احساس کی بنیاد پر واپس آ جائے گا، پھر سے چوری کر رہے ہیں مطلب اس کا احساس ختم ہو رہا ہے، پھر مہلت دے دے کے پھر اللہ نے اسے پکڑا ہے، اور حقیقت بھی وہی نکلا۔ کیونکہ میرے بھائیوں کہ حرام کے پیچھے جب انسان جاتا ہے نا، تھوڑے دن اسے یہی لگتا ہے کہ اگر میں غلطی کرتا تو میری پکڑ ہو جاتی، اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کو لایا گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اس نے چوری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو کچھ اور لوگ آ گئے، رسول اللہ عورت ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے تو پھر اس کی زندگی کیسے چلے گی؟ اللہ کے رسول اس سے غلطی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی جگہ پہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تبھی میں اس کا ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ بہت دور کی بات ہے، بعید ہے، تصور خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ چوری کرے گی، لیکن رسول اللہ نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی غلطی میں جا رہا ہے، حرام لقمے کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس نے چوری کر لی ہے، سزا اللہ نے طے کی ہے، وہ سزا ملے گی۔ اس لیے رسول اللہ نے سیدھے انصاف والی بات کی کہ آج اس عورت کی سفارش میں تم آئے ہو، اگر اس کی جگہ میں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی نا پھر اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ میرے بھائیوں آج یہ بات نوجوانوں کو بڑی سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ وہ بیٹھے بیٹھے جوا کھیل کے پیسے کمانے میں کمال سمجھ رہے ہیں۔ حرام کمائی آسانی سے جو آ رہی ہے، یوں پیسے لگایا، اتنے سارے نوجوان ہیں جن کے مسائل ابھی قریب میں ہمارے پاس آئے کہ ان کی کمانے کا طریقہ ہی بدل گیا ہے۔ ایک نوجوان کو ہمارے پاس لے کر آئے تھے، ان کے بھائی کہنے لگے کہ ایک دن میں 70-80 ہزار روپے یہ جوئے میں ہار جاتے ہیں، ایک دن میں بہت مشکل ہو رہی ہے، یوں تنخواہ آتی ہے یوں وہ جوئے میں لگا دیتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کے پیچھے ہماری نوجوان جو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، اس کے پیچھے امت بات ہے۔ اللہ نے اس آیت میں جو کہا نا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کما رہے ہو اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین سے جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے پاکیزہ چیز کو، عمدہ چیز کو تم اللہ کے لیے لگاؤ۔ اس لیے اس کے بھی باقاعدہ مسائل ہیں، زمین کی پیداوار پر بھی اللہ نے باقاعدہ حق رکھا کہ اس کا اتنا حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہوگا، اس کا 10واں حصہ جو زمین کی پیداوار ہے عشر اسے بولتے ہیں، اتنا حصہ اللہ کے راستے میں لگانا ہوگا، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ زمین سے کمانے والے بھی، زمین کی پیداوار سے جو نفع اٹھا رہے ہیں ان کو بھی اللہ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی اور کہا کہ تمہیں اس میں سے خرچ کرنا ہوگا۔ اس لیے جہاں تک خرچ کرنے کا مسئلہ ہے کم سے کم درجے میں بھی رسول اللہ نے ترغیب دی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ خرچ کرو اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، پورا کھجور نہیں بتایا بلکہ صرف ایک کھجور ہی ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کے دینے کا وقت آ رہا ہے، نبی نے فرمایا اتنا بھی صحیح لیکن خرچ کرو ضرور، کیونکہ یہ صدقہ ہے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے۔ اس کے اتنے فائدے لکھے ہیں علماء نے صدقے کے کہ انسان بری موت سے بچ جاتا ہے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ بری موت سے اللہ صدقے کی وجہ سے بچا دیتے ہیں۔ اور دنیاوی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فائدے حدیث میں بتائے کہ عمر میں برکت نظر آئے گی، روزی میں برکت نظر آئے گی، مال میں برکت نظر آئے گی اور صحت میں برکت نظر آئے گی، اس کی بیماری اللہ ختم کرے گی۔ مصر کے ایک صاحب کے بارے میں لکھا، بڑے مالدار تھے لیکن کینسر ہو گیا اور ایسی بیماری لگی ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ مشکل ہے، نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی پریشان تھے، ایک دن یہ باہر نکلے گوشت خریدنے کے لیے تو جا کے دیکھا گوشت کی دکان کے باہر ایک عورت کھڑی ہے اور مجبوری نظر آ رہی ہے، اس عورت کے کھڑے ہونے میں لگ رہا ہے کہ یہ مجبور ہے۔ جو گوشت کا جو قصائی ہے جب وہ گوشت کاٹتا ہے
تو اس گوشت سے بچی ہوئی چربی کو وہ باہر پھینکتا ہے، تو وہ عورت فوراً سے اٹھا کے اس میں سے جو گوشت تھوڑا سا بچ جاتا ہے اسے نکال کے جمع کر دیتی۔ یہ جو بیمار انسان تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے، ایک عورت یہاں کھڑے ہو کے بس اس میں سے گوشت نکال رہی ہے، پہلے تو قصائی چھوڑتے ہی کام ہے، بہت کم ہے جو اس میں ہے، لیکن یہ اس میں سے بھی نکالنے لگی ہے۔ جا کے انہوں نے بات کی، بہن کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں بہت مجبور ہوں، میں بیوہ ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، میرے بچوں کی جیسی تیسی زندگی ہم گزار رہے، بڑی مشکل سے گزر رہی ہے، لیکن کچھ دن سے بچے گوشت کھانے کی بڑی ضد کر رہے ہیں۔ کچھ دن سے ان کو اس بات کا خیال آ گیا ہے کہ ہمیں بھی گوشت کھانا چاہیے، کئی دن ہو گئے ہمارے گھر میں گوشت پکے ہوئے، لیکن میری حیثیت نہیں ہے کہ میں گوشت خرید سکوں، اس لیے میں یہاں آ کے اس گوشت کو جمع کر رہی ہوں کہ پورا ہی نہ صحیح لیکن تھوڑا تھوڑا ہی جو جمع ہو رہا ہے، جس سے تھوڑا سا ذائقہ ان کی زبان کو لگ جائے، اس لیے میں نے اسے خریدا ہے، اسے جمع کرنا شروع کر لیا ہے۔ وہ جو انسان تھے بیمار، انہوں نے کہا بہن میرے ساتھ آؤ، اور دکان والے سے کہا کہ ان کو جتنا گوشت چاہیے وہ دے دینا، صرف آج کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جب بھی آئے اور جتنی ضرورت کا گوشت مانگے، ہر دن ہفتے میں 2-3 مرتبہ جب بھی آئے ان کو دیتے چلے جانا۔ ادھر ایک غریب کے گھر میں گوشت جانا شروع ہوا، بچے خوش ہوئے، وہ بیوہ عورت خوش ہوئی، علماء نے لکھا ہے ان کی ساری طبیعت ٹھیک ہو گئی، جسے ڈاکٹروں نے لا علاج بیماری بتائی تھی وہ ساری بیماری ختم ہو گئی۔ اور یہ بات نبی کی بتائی ہوئی ہے کہ اللہ بیماریوں کو صحت میں بدل دیں گے جب انسان صدقہ دینا شروع کر دے گا۔ اس لیے یہ جو بات ہے کہ انسان خرچ جو کر رہا ہے، اس میں ہمارے اپنی ذات کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ بظاہر ہم کیا سوچتے ہیں محنت سے کمایا ہوا کیوں لگا دیں، لیکن اس میں ہمارے جو فائدے اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس کے حساب سے دیکھا جائے تو جو بھی خرچ کرے وہ بہت کم ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس نفع کا صحیح معنوں میں علم ہو جائے نا تو اتنا لگائیں گے کہ لگا کے تھکیں گے بھی نہیں، خوب خرچ کرتے جائیں گے۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ پاکیزہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور جو زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے۔ اللہ آگے کہتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اللہ کہتے ہیں ناکارہ چیزوں کی طرف نیت بھی مت کرنا، اس کی طرف نیت بھی لے کے مت جانا کہ ہم اس میں خرچ کریں گے، یہ خیال مت کرنا کہ جو بیکار ہو گئی ہیں اسے ہم خرچ میں لگا دیں گے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں ہیں۔ کبھی ایسا موقع پڑ گیا کوئی ہمیں دے رہا ہے تو ہم دیکھ رہے کہ یہ ہمیں کیا دے رہا ہے، یہ ہمیں کس حیثیت کا مال دے رہا ہے، ہم جب اس کا خیال کریں، اللہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو دے رہے ہو جو مال تمہیں لینا پسند نہیں ہے، وہ مال کسی اور کو بھی مت دینا۔ یہ ہر صدقے کے اعتبار سے نوافل کے بارے میں زیادہ اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ جب دے رہے ہیں تو اس کا خیال کرے کہ سامنے والے کو نفع ہو، سامنے والے کو اس چیز کے دینے سے فائدہ ہو، ایسا نہیں کہ ہم اتنی بری چیز دے دی۔ اس لیے گھروں میں لوگ فریج آنے کے بعد یہ معمول ختم ہو گیا۔ پہلے کیا تھا، رات میں بنایا ہوا کھانا صبح تک لوگ رکھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، راتوں میں تقسیم کر دیتے، اب اسے فریج میں رکھ کے اور خراب کر کے، اب کھانے کو ابھی بھی تھوڑا باقی ہے کھا سکتے ہیں، پھر اسے گرم کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، آخر درجے میں جب اس میں بدبو آ رہی ہوتی ہے خرید میں لے جا کے اسے غریبوں میں دے دیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑا بہترین صدقہ کر لیا، جب وہ گندا اور خراب ہو جائے گا کیا ہم کھانا پسند کریں گے اسے؟ کیا ہمارے بچوں کو کھلانا پسند کریں گے؟ کیا وہ باسی جس میں ابھی کیڑے پڑنے والے ہیں کیا وہ ہمارے بچے کھا پائیں گے؟ لیکن ہم جسے دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ اسی کو کھا کے گزارا کر لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے ناکارہ چیزوں کا خیال بھی مت کرنا، کیونکہ جب کوئی تمہیں دے گا تو تم نہیں لو گے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اللہ کہتے ہیں مگر چشم پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے، مطلب اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے دینے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو دے رہے ہیں شرماتے ہوئے ہم سے جب تم لینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو ایسی چیز جب تم دے رہے ہو تو شرماتے ہوئے سامنے والا لے رہا ہے تو دے دو، یا پھر اس چیز کے علاوہ دوسری چیز تمہارے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ٹھنڈ میں آ گیا، ہاں مجھے ایک چادر کی ضرورت ہے اور 2-3 چادریں ہیں، وہ تمہاری ساری ضرورت کی، ایک چادر اس میں ایسی ہے جو ضرورت کی اتنی ضرورت کی نہیں ہے لیکن تھوڑی سی پرانی بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب موقع ایسا ہے اسی کو دے سکتے ہو تو وہی دے دو۔
خرچ تو پھر بھی کرنا ہے. اور معاملہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَعْلَمُوا، یقین اس بات کا رکھو، ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں نا، یہ اس ارادے سے ہرگز میں نہ کرے کہ ہمارے اللہ کو اس کی ضرورت ہے. ضرورت تو ہماری ہے، یہ محتاج تو ہم ہیں. اس لیے اللہ نے صاف بتا دیا تمہارے خرچ کرنے سے اللہ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے، فائدہ تو تمہارا ہے. ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں. اور حمید، اللہ تعالیٰ وہ قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ اچھی چیزوں کے صفات، اچھے صفات کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ بڑے قابل تعریف ہے. جب تم اچھی چیزوں کو خرچ کرو گے تو تم اللہ کو پسند آ جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے قابل تعریف ہیں. اور اللہ نے آگے یہ بات بتائی، الشیطان یعدکم الفقر، کیا رکاوٹ بن سکتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے؟ وہ اللہ نے بتایا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، محتاجگی سے. شیطان تمہیں ڈراتا ہے. جب تمہیں تمہارا خرچ کرنے کا ارادہ ہونا، شیطان کہتے ہیں نہیں تم فقیر بن جاؤ گے. تمہاری محتاجگی کو لا کے سامنے رکھ دے گا کہ تم اگر دے دو گے تو پھر تمہارا ختم ہو جائے گا، تمہارا مال ختم ہو جائے گا، اور ساری چیزیں تم دے دو گے، تمہارے بچے کیا کھائیں گے، اور آج کا تو ہے کل کا کیا کرو گے اگر تم اللہ کے راستے میں لگا دو گے. شیطان ڈراتا جائے گا، لیکن آگے کیا کرے گا؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں غلطیوں کا حکم کرے گا، فحش چیزوں کا مشورہ دے گا. اب یہ فحش سے بعض علماء نے فرمایا بخل، کنجوسی کا، یہ بچا کے رکھو، تم اسے سنبھال کے رکھو، آگے جا کے کام آئے گا، اس کا حکم دے گا. یا پھر دوسری چیز ہے جو حضرات مفسرین نے بتایا کہ ان سے غلطی میں خوب خرچ کروائے گا. یہ جب اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے لگائیں گے یا اللہ کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے لگائیں گے تب تو خوب لگائے گا. تب ذہن میں کیا بات ڈالے گا؟ اب نہیں تو پھر کب کریں گے؟ آج بھی مزہ کیا تو پھر کب کرو گے؟ اب محنت سے جو کمایا ہے خود ہی تو کمایا ہے، ان چیزوں میں نہیں تو پھر کس میں لگاؤ گے؟ پھر وہ غلطی میں لگانے کا حکم دے گا. لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وقت آئے گا وہ کہتے ہیں کہ فقیر بن جاؤ گے، تمہاری مشکل ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 2 فرشتے آتے ہیں، روزانہ 2 فرشتے زمین پر آ کے ایک فرشتہ پہلے دعا کرتے ہیں، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے نا اس کے مال میں برکت دے دے، اضافہ کرتے. اور دوسرا فرشتہ آمین کہتے. اور ایک فرشتہ وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو بخیلی کرے اس کے مال کو تباہ اور برباد کر دے، اور دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے. ہم اندازہ کریں کہ معصوم فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں لگانے پہ، تو کیا اللہ کے راستے میں لگا کہ کوئی فقیر بن جائے گا؟ کہ اللہ کے راستے میں کسی کی مدد کر کے کوئی فقیر بن جائے گا؟ بالکل ممکن ہی نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی لگائے اللہ کے لیے اور اللہ اسے فقیر بنانے نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہاں یہ بتا دیا رکاوٹ کوئی چیز بن سکتی ہے تو وہ شیطان ہے، وہ تمہیں ڈرائے گا کہ تم فقیر بن جاؤ گے اور تمہیں کنجوسی کا حکم بھی دے گا. لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تم جو لگا رہے ہو اس کا بدلہ بھی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، یہاں گناہوں سے صغیرہ گناہ مراد ہے. جب بھی ہم صدقہ کریں گے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَفَضْلَ مِنْهُ وَفَضْلَ، اللہ کہتے ہیں تمہیں اور زیادہ اضافہ کر کے اللہ نے دینے کا وعدہ کر لیا. اور وعدہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات وعدہ کر رہی ہے کہ جب تم لگاؤ گے اور میرے لیے لگاؤ گے تمہیں اس مال میں اضافہ کر کے بڑھا کے دے دوں گا. کیوں؟ اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. اللہ کو علم ہے تم کس ارادے سے لگا رہے ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے، تم نے کیا سوچا اللہ کے بارے میں. اللہ کے وعدوں کا تمہیں یقین ہے، تم جانتے ہو اسی ارادے سے تم لگا رہے ہو. اللہ کو علم ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، تمہارے بڑھا کر دینے میں اللہ کو کوئی کمی نہیں ہوگی. تم جو دے رہے ہو اسے اتنا اضافہ کر کے جو اللہ دے گا اللہ کو اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں بڑی قحط سالی آ گئی، لوگوں کو بڑی مشکل ہو گئی، ان کا تجارت کا جو سامان باہر نکلا تھا. حضرت عثمان نے حکم دیا کہ سارا مال واپس لے کر آئے. جب مال واپس آیا تو جتنے تاجر تھے سارے حضرت عثمان کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے کہ عثمان تم اپنا مال ہمیں بیچ دو، ہم 2 گنا بڑھا کر دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا اتنے میں تو میں نہیں بیچوں گا اور اضافہ کروں گا.
انہوں نے کہا کہ ہم 3 گنا بڑھا کر دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا یہ بھی کافی نہیں، اور بڑھا کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم 4 گنا دے سکتے ہیں، بس یہی آخری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا اتنے میں تو میں نہیں بیچوں گا۔ تاجر یہ سوچ کے آئے ہیں کہ عثمان سے 4 گنا اضافے میں خرید کے لوگوں کو، کیونکہ مشکل ہے، جتنے بھی دام میں لگاؤ خرید لیں گے تو ہم بڑے پیسے کما سکتے ہیں۔ تاجر اس ارادے سے آئے تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میں 4 گنا میں بھی نہیں بیچوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ عثمان آخر ماجرا کیا ہے؟ تاجروں نے پوچھا اتنا زیادہ نفع مل کے بھی کیوں نہیں بیچ رہے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا کوئی ہے جو مجھ سے اس سے زیادہ بھی خریدنے کو تیار ہے، اس سے زیادہ میں مجھ سے سودا کرنے کو تیار ہے۔ تاجروں نے کہا 4 گنا بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ میں کون خرید لے گا؟ انہوں نے کہا میرا اللہ خرید لے گا۔ میرے اللہ نے فرمایا 1 لگاؤ گے 10 دوں گا، 70 دوں گا، 700 دوں گا، بلکہ اور بڑا کر دوں گا۔ یہ مال میں اللہ کے لیے لگا دوں گا، لیکن جب میرا اللہ واپس لوٹائے گا وہ بہت بڑا کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا فضل میں دگنا کر کے دے دوں گا، بڑھا کے دے دوں گا، اور اللہ بڑی وسعت والے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وما یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے دین کی سمجھ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ یہ جو دین کے بارے میں کوئی فہم اور کوئی سمجھ ہمارے دل میں آ جاتی ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دین کی جو سمجھ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں، اور جسے دین کی سمجھ مل جائے، اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے دین کی سمجھ مل جاوے اسے بہت بڑی خیر کی چیز مل گئی، بڑا نفع اسی کو ملا ہے جسے دین کی سمجھ ملی۔ اس لیے ہم ہر چیز میں کمال سمجھ رہے ہیں، دین کی سمجھ کو کمال نہیں سمجھتے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہمیں دین کے بارے میں اتنا کچھ معلومات دیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے، اسے بڑا ہی نہیں سمجھتے، ہم باقی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے۔ اللہ نے فرمایا دین کا فہم، دین کا سمجھ کا مل جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی چیز ہے، لیکن یہ سمجھیں گے کون؟ وما يذکر الا اولو الالباب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عقل مند ہیں وہی نصیحت حاصل کریں گے۔ سے نصیحت تو وہی لوگ حاصل کریں گے جو عقل والے ہیں۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلم، آگے اللہ نے فرمایا تم لوگ جو کسی قسم کا مال خرچ کرتے ہو یا کسی چیز کی منت جو مان لیتے ہو، اس کے بارے میں اللہ کو علم ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں تم اچھا لگا رہے ہو یا برا لگا رہے ہو، یا تم نے جو منت دل میں مان لی تھی، دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ لگائیں گے اللہ کے راستے میں، کام ہو گیا تو تم نے اس ارادے کو ختم کر لیا، اس پر عمل نہیں کیا، یا جو بھی تمہارے دل کے اندر تم نے جو سوچا تھا یا منت مانی تھی، اللہ کو سب علم ہے۔ وما للظالمین من انصار، آگے اللہ نے فرمایا کہ ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، حد سے تجاوز کرنے والوں کا، ظلم کرنے والوں کا اللہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ نے صاف فیصلہ فرمایا کہ جو بھی ظالم ہیں ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور کوئی ہے ہی نہیں جو ان کی مدد کر سکے۔ اور آگے اللہ نے صدقے کے سلسلے میں 2 باتیں بتائی۔ ایک فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اللہ نے فرمایا اگر تم صدقے کو ظاہر کر کے دے رہے ہو، ایسے دے رہے ہو جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے۔ فنعما ہی، یہ ظاہر کر کے دینا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اللہ آگے کہتے ہیں اگر تم چھپا کے دے رہے ہو، اگر تم نے صدقہ کرنے کو چھپا دیا، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں میں تم نے تقسیم کر دیا، اللہ کہتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے صدقہ کرنے میں کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے دینا پڑتا ہے۔ حضرت علماء نے اس کی ترتیب بھی لکھی کہ جب ہم لوگوں کے سامنے دینے سے دوسروں لوگوں کی ترغیب بھی بڑھ جائے گی، وہ بھی آگے بڑھ کے صدقہ کرنے والے بن جائیں گے۔ ایسا موقع ہے تو ظاہر کر کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر ایسی جگہ میں جا کے خرچ کر کے لگا رہے اپنے مال کو، ایسی جگہ میں جا کے دے رہے ہیں، چھپ کر جا کے دینے میں اندیشہ ہے کہ کوئی غلط الزام لگ جائے گا، وہاں ظاہر کر کے دینا ہے۔ مثال کے طور پہ بیوہ کے گھر میں مال پہنچا رہے ہیں، چھپ کے جا کے ان کے گھر میں بیٹھ کے مال دے کے آ رہے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی تہمت لگا دے، اس لیے فرمایا اللہ کہتے ہیں اگر ظاہر کر کے بھی دے رہے ہو تو بھی بہتر ہے، لیکن چھپا کے جب صدقہ کرو گے اللہ کہتی ہے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تمہارے گناہ اللہ تم سے پاک کر دیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی۔
اس کی برکت سے جو تم خرچ کر رہے ہو، اس کی برکت سے تمہارے گناہ تم سے دور کر دیے جائیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے، خوب خبر رکھتا ہے کہ تمہارا یہ جو عمل ہے خرچ کرنے کا، اس کا اللہ تعالیٰ کو پوری طرح سے خبر ہے، اللہ اچھے سے جانتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ تم پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کافروں کو ہدایت پر لے آنا یہ تم پر فرض اور واجب نہیں ہے۔ یہ آیت ایک واقعے کے بعد نازل ہوئی، اس کا ایک شان نزول ہے۔ انصار جو صحابہ تھے مدینے کے، وہ انصار صحابہ انہوں نے اپنے ان رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چھوڑ دیا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب ہم خرچ کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے، یہ تمہیں دیکھنا ہے، وہ ایمان لا رہے نہیں لا رہے یہ تمہارا دیکھنے کا کام نہیں ہے۔ اس آیت کے ذیل میں حضرات علماء نے لکھا کہ کبھی ایسا موقع آ گیا کہ نفلی صدقہ کریں یا عام صدقہ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، کوئی ضرورت مند سامنے ہے تو اس کی ضرورت پہ ہماری نظر ہو، اس کے مذہب پہ ہماری نظر نہ ہو، وہ مسلمان ہے نہیں ہے، وہ بھوکا ہے کھانا اس کی ضرورت ہے، وہ ننگا ہے کپڑے اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا وہ کافر، وہ بے ایمان جسے حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کا نام لے کے کھاؤ، اس نے کہا میں کیوں لوں، میں نہیں لیتا، میں تمہارے اللہ کو جب مانتا ہی نہیں تو میں تمہارے اللہ کا نام لے کر کیوں کھاؤں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اٹھ اوپر نکل میرے گھر سے، تو نہیں کھائے گا میرے دسترخوان پہ، میرا اللہ کو نہیں مانتا، پھر میں تجھے کیسے میرے دسترخوان پہ کھانا کھلا دوں۔ باہر نکال دیا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور اس نے کہا اللہ تم سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ابراہیم 70 سال سے میرا انکار کر رہا ہے لیکن ہر دن میں کھلاتے آیا ہوں، انکار تو میرا کر رہا ہے نا، وہ ماننے سے انکار تو میرا کر رہا ہے لیکن بھوکا میں نے نہیں رکھا، کھلاتے آیا ہوں 70 سال سے، آج تیرے دسترخوان پہ بھیجا تو نے اسے بھوکا بھیج۔ حضرت ابراہیم دوڑے ہوئے گئے، تلاش کیا، اسے لا کے کھلایا۔ وہ سوچنے لگا کہ جس اللہ کا میں انکار کرتا تھا وہ اللہ اپنے نبی کو مجھے کھلانے کے لیے بھیج رہا ہے۔ اس لیے فرمایا یہاں آیت اتار کے جب انصار نے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چھوڑ دیا اس لیے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ نے آیت اتار کے کہا کہ تم پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تم پر واجب اور فرض کے درجے میں نہیں ہے کہ تم ان کو زبردستی ایمان پر لانے پر مجبور کرو۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہدایت دیتے، تم خرچ کرو، بس تمہارا یہی کام ہے۔ اور خرچ کرنا اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے خرچ کرنے کی وجہ سے ہماری ماننے لگ جائے، اللہ کہتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم جو خرچ کرتے ہو، جو بھی مال تمہارا خرچ کرنا ہے یہ تمہارے اپنے ذات کے نفع کے لیے، اس میں تمہارا اپنا فائدہ رکھا ہوا ہے، تم اپنی ذات کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم جو خرچ کرتے ہو یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب تم غریب کو کھلاؤ چاہے وہ مسلمان ہے یا بے ایمان ہے فرق نہیں پڑتا، لیکن مقصد ہمارا اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصد ہمارا اس میں صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے کئی سارے بے ایمانوں نے رسول اللہ سے مدد مانگی، اللہ کے رسول نے مدد کر دی، وہ مسلمان بھی نہیں تھے، بلکہ اتنی زیادہ حیرت والی بات ہے جن مکے کے لوگوں نے رسول اللہ کو ستایا تھا جب ان پہ مشکل آ گئی تو وہ رسول اللہ کے پاس آئے تھے دعا کی درخواست کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ تمہارے شہر میں بڑے حالات آ گئے ہیں، مکے میں فاقے چل رہے ہیں، بارش کئی دن سے نہیں ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف دینے والوں کے لیے میں دعا کیوں کروں، ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ ان کے لیے بارش بھیج دینا۔ جب بعض مسلمانوں نے مکے کے لوگوں کو اناج دینا بند کر دیا، رسول اللہ نے ان کو بلا کے کہا کہ نہیں اناج مت بند کرنا، ان کو پہنچاتے رہنا، حالانکہ وہ بے ایمان تھے، ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اس لیے فرق ہم نے کر لیا ہے، زمانے نے فرق کر لیا ہے، فرق تو اللہ نے کیا ہی نہیں تھا، اللہ نے منع ہی نہیں کیا تھا۔ ضرورت مند سامنے والا وہ بطور انسان کے وہ بھوکا بھی ہو سکتا ہے، وہ پیاسا بھی اور ننگا بھی ہو سکتا ہے، خرچ کرنے میں بس یہ دیکھا جائے کہ سامنے والا انسان ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس میں مذہب تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ نے صاف منع کر دیا۔ اللہ نے وہ بھی بتا دیا تم خرچ کر رہے ہو اپنے آپ کے لیے، تمہارا خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ نے ثواب کے طور پہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو کچھ مال تم خرچ کر رہے ہو اس کا تمہیں پورا پورا ثواب ملے گا۔
اللہ کہتے ہیں جو تم خرچ کر رہے ہو، تم کس پہ خرچ کر رہے ہو یہ نہیں ہے، اس پر تمہیں جو ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پورا دیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اس میں تمہیں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو مسلمان کو دو گے تو زیادہ ملے گا، غیر پر خرچ کر دو گے تو تمہیں کم کر دیا جائے گا۔ اللہ کہتے نہیں، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک آیت اور اس رکوع کی باقی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حقدار کون ہے، سب سے زیادہ مال جن پر خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ اس پر تفسیر ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ ایک انسان جب کمانے کے لیے نکلتا ہے نا تو اس کی 3 نیتیں ہونی چاہیے۔ جو 3 نیتیں کر لے گا نا جب وہ کمانے کے لیے نکلتا ہے، وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ سب سے پہلی چیز میں حلال کمانا، میں اس لیے نکل رہا ہوں حلال کمانے کے لیے کہ میں کبھی کسی کے سامنے محتاج نہ بنوں، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی ضرورت پوری کرنی نہ پڑے، اس لیے میں اپنی حلال کمائی کے لیے نکلتا ہوں۔ اور دوسری نیت بتائی علماء نے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میرے بچوں کی میں خود ذمہ داری اٹھاؤں، کسی کے محتاج نہ بننے کی، میرے بچوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل نہ ہونے پڑے۔ اس نیت سے کوئی انسان جب کمانے کے لیے نکلتا ہے، یہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا، جہاں میں اپنی ساری ضرورتوں کی فکر کر رہا ہوں، ایسے ہی اللہ کے ان بندوں کی ضرورتوں بھی، ان کمزوروں کی ضرورتوں کو بھی میں پورا کر سکوں جن کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، جو مجبور ہیں، جو لاچار ہیں، ان کی ضرورتیں بھی میں پوری کر سکوں۔ یہ ارادے سے جو بندہ کمانے کے لیے نکلتا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس آیت میں، ان آیتوں میں جو ابھی ہم نے تفسیر میں پڑھا، اس میں 2 چیزیں بڑی خاص طور پہ ہمارے سمجھ میں آنی ہے کہ کمانا حلال ہے، لگانا اچھا ہے۔ کمانا بھی حلال ہے اور لگانا بھی اچھا ہے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے ہی ملک کے ایک بادشاہ سے گزرے ہیں کہ باہر ملک کے آدمی کی اس بادشاہ سے دوستی ہو گئی، وہ آتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے۔ ایک دن جب آئے تو واپسی کا جب وقت ہوا، جب جانے لگے تو خیال آیا کہ اب بادشاہ کے پاس سے واپس جا رہا ہوں تو بادشاہ بڑے قیمتی قیمتی تحفے دیں گے، لیکن بادشاہ نے ان کو سنترے دے دیے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ لو، میرا ہدیہ ہے، اسے لے کے جاؤ۔ کشتی کا سفر تھا، سنترے دے دیے۔ یہ انسان اندر سے سوچنے لگا کہ میں تو سوچا تھا کہ ہیرے جواہرات ملیں گے، لیکن انہوں نے تو مجھے سنترے دے دیے، آرنج جسے بولتے ہیں۔ اب جا کے کشتی میں بیٹھے، چلو ٹھیک ہے، سفر شروع ہو گیا۔ لیکن سفر کے درمیان میں ایک آواز سنائی دی، لوگ زور زور سے بلا رہے تھے کہ بھائی اس کشتی میں کوئی ہے جس کے پاس سنترے رکھے ہو، اس کشتی میں کوئی ہے جس کے پاس سنترے رکھے ہو۔ بادشاہ کا، ایک دوسرے ملک کے بادشاہ کا بیٹا اس کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور بہت بیمار ہو گیا ہے، اور جو حکیم یہاں موجود ہیں وہ کشتی میں یہ کہتے ہیں کہ سنترا ملے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ہے جو یہاں لگا دے دے۔ انہوں نے کہا کہ میں دے دیتا ہوں، اٹھا کے لگا دیا، علاج ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو بادشاہ خوش ہو کے ایک بوری بھر میں اس نے ہیرے جواہرات دی تھی۔ وقت گزرا، پھر دوبارہ جب وہ اس ملک کے بادشاہ کے پاس واپس آئے تو وہ بادشاہ جو ہندوستان کے تھے، انہوں نے پوچھا کہ وہ جو سنترے میں نے دیا تھا اس کا کیا تم نے کہا واقعہ ایسا ہوا، اس کے بدلے میں مجھے بوری بھر کے مجھے ہیرے جواہرات ملے تو میں نے اسے دے دیا، مجھے اتنا نفع ہوا۔ تو اس ملک کے بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم نے نقصان کا سودا کیا ہے، وہ جو سنترے تھے نا وہ ایک بوری ہیرے جواہرات کے نہیں، وہ اور بھی زیادہ قیمتی تھے۔ تو یہ پریشان کہ آخر ان سنتروں میں تھا کیا، وہ اتنے قیمتی کیسے ہو گئے کہ بوریے بھر کے مجھے ہیرے جواہرات ملتے، تب بھی یہ بادشاہ کہتے نہیں تم نے کم قیمت میں اسے بیچ دیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ آخر وہ ان سنتروں کی اتنی قیمت کیسے بڑھ گئی، آپ کہتے ہیں میں نے نقصان کا سودا کیا۔ تو بادشاہ نے کہا رات میں آنا بتاتا ہوں۔ رات میں بلایا، جب یہ دوست اس بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ مزدور کے لباس میں تھے، اپنے آپ کو بدلا ہوا تھا، ساتھ میں لے کے ایک لوہار کی بھٹی پہ گئے بادشاہ، اور لوہار کو بھی نہیں پتا کہ یہ بادشاہ آیا ہے۔ جیسے ہی اس بھٹی کے اندر داخل ہوئے، اس لوہار نے زور زور سے چلانا شروع کیا کہ روزانہ تاخیر سے آتا ہے، تجھے کام پہ صحیح وقت پہ آنے نہیں ہوتا، جلدی سے لوہا اٹھا۔ اور اٹھا کے اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا دے دیا۔ بادشاہ پوری رات ہتھوڑا مار رہے اور تھوڑے سے پیسے اس میں مل گئے۔ بادشاہ باہر نکلے جب تو اپنے دوست سے بتایا کہ یہ میں نے محنت کی مزدوری سے کمائے ہوئے سنترے تھے، اس محنت کی مزدوری کے سامنے اس بادشاہ کے دیے ہوئے ہیرے جواہرات کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ حلال اور محنت کی کمائی ہے۔
میرے بھائیوں، ہم حلال کمائی کے بارے میں یہ سوچتے تھے میرے پاس بہت کم ہے، میں غریب، میں کمزور. یہ حلال کمائی حرام کے کروڑوں اور لاکھوں اور کروڑوں سے بہتر ہے. حرام کے کروڑوں لقمے موجود ہیں، لیکن حلال کا ایک لقمہ ہی کافی ہے. اللہ کو بہت پسند ہے. اس عنوان پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. رسول اللہ نے صحابی کا ہاتھ چوما تھا، پیار کیا تھا رسول اللہ، اور وہ صحابی کھیت سے آ رہے تھے. جب رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا. رسول اللہ نے کہا ہوا کیا؟ کیونکہ سارے صحابہ رسول اللہ کے ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے، محبت تھی، اور اللہ کے رسول کی عادت تھی جب تک وہ نہیں چھوڑتے تھے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. لیکن صحابی ہاتھ مل نہیں رہے تھے. رسول اللہ نے فرمایا ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ ابھی کھیتی سے آیا. اللہ کے رسول نے ہاتھ لے کے بوسہ لے کے کہا تمہیں پتہ ہے تم اپنے گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو محنت اور مزدوری کر رہے ہو، یہ ہاتھ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں. اور میرے نبی نے کتنی پیاری بات بتائی. ایک تاجر ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی تجارت اسے کہاں تک پہنچا رہی ہے، لیکن محنت حلال کے لیے. اس لیے کمانا بھی حلال ہے، اللہ کے راستے میں لگانا بھی پاکیزہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس رکوع کی باقی جو آیتیں انشاءاللہ اگلی جمعہ اس کی تفسیر ہوگی. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم واقعة كواقعة الوليد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم و سیاہ کار ہیں، جان کر گناہ کرنے والے ہیں. اللہ رات کی تنہائیوں کو غنیمت سمجھ کے گناہ کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے، 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 اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو نہیں تو پھر ہمیں کون معاف کرے گا؟ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما. اللہ ہماری روزی کو پاک صاف فرما دے. حرام کے ایک دانے سے بھی ہماری حفاظت فرما دے. اللہ شبہ والے اللہ ایک دانے سے بھی ہماری حفاظت فرما لے. اللہ پہلے تو عبادتیں ہی کمزور ہیں، اگر حرام کا لقمہ چلا گیا، 40 دن کی عبادتیں اگر ہماری ختم ہو گئی، ہماری دعاؤں کی تاثیر ختم ہو گئی، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہم بہت کمزور ہیں. حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا، اس میں ازدہوں کو داخل کیا جائے گا، ہم سے برداشت کی طاقت نہیں ہے. اللہ امت میں حرام بہت عام ہو گیا ہے، حرام سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اللہ حلال روزی نصیب فرما، حرام کے گانے سے بھی ہماری حفاظت فرما. اللہ ہر ایک کو اللہ حلال روزی کے لیے محنت مزدوری کرنے کے فیصلے فرما. اللہ حرام کے پیچھے جانے سے بھی ہماری حفاظت فرما. اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما. اللہ تجھے راضی کرنے والی زندگی اور موت نصیب فرما، تجھے ناراض کرنے والی زندگی اور موت سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، عمل والی زندگی نصیب فرما. جو سن رہے ہیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ امت کے بہت سارے بیمار ہیں، چھوٹے بڑے، سب کو صحت نصیب فرما. اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما. جو قیدوں میں بند ہے رہائی کے فیصلے فرما. جتنے بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما. جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں اخلاص نصیب فرما، عمل والی زندگی نصیب فرما. ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.